بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہنے کو شہر اقتدار ہے، وفاقی دارالحکومت ہے، لیکن اسلام آباد سے بہت ہی بری خبریں آئی ہیں۔ 2 قتل ہوئے ہیں اسلام آباد میں، بڑے ہولناک واقعات ہیں یہ دونوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت وفاقی دارالحکومت کی سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے، جس کو سب سے زیادہ محفوظ ہونا چاہیے، وہاں پر قتل کی کس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر یہ ہے کہ ہمارے 11 سیکیورٹی کے جوان شہید ہو گئے، جن میں 2 افسران بھی شامل ہیں۔ یہ آپریشن میں حصہ لے رہے تھے اور ان کو گھات لگا کر دہشت گردوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ ان کو شہید کیا ہے، لیکن جوابی کارروائی بھی ہوئی ہے اور بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو بھی مارا گیا ہے۔ 11 شہداء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور بھی اس بارے اطلاعات آ رہی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک ان میں بہادر افسر اپنے جوانوں کو بچانے کے لیے واپس گیا ہے اور وہاں پر پھر اس کو اس طرح سے گھیرے میں لیا اور اس کو شہید کیا گیا۔ تو بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے یہ بھی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، روزانہ کی بنیاد پر کئی آپریشنز کیے جاتے ہیں، اور پھر کہیں کہیں یہ نظر آتا ہے کہ دہشت گرد اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں کہ جس میں ہمارے فورسز کے جوانوں کو گھیر لیا جاتا ہے، اور پھر کئی گھنٹے تک اس میں بتایا گیا کہ فائرنگ جاری رہی، جس میں شہادتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ عدالت کی طرف سے حکم آ گیا ایک بڑی گرفتاری کا، اور وہ گرفتاری بھی خاتون کی گرفتاری۔ عدالتیں اب اس کام پر لگی ہوئی ہیں۔ باقی آپ دیکھ لیجیے امن و امان کی کیا صورتحال ہے، اور یہاں زیادہ تر عدالتوں میں پولیٹیکل کیسز، ہمیں وکٹمائزیشن کے کیسز نظر آتے ہیں، وہ اپنی جگہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ترجیحات کی بات بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ مریم نواز صاحبہ روزانہ کی بنیاد پر آئے دن فنکشنز کر رہی ہیں، جن میں کروڑوں روپیہ لگتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ستھرا پنجاب کے حوالے سے ایک اور فنکشن کیا گیا، اس میں بھی پیسہ پانے کی طرف آیا گیا کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز ہے تعلیم۔ تعلیم کے حوالے سے 38,000 اسکولوں کو 3 مہینے سے خرچہ نہیں ملا، 3 مہینے سے جو بنیادی ان کا خرچہ ہے۔ لیکن دوسری طرف 1 لاکھ آنسو گیس کے شیل مریم صاحب نے منگوا لیے، جبکہ پہلے ہی کافی زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو ترجیحات کا اندازہ لگائیے کہ یہاں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی احتجاج نہ کر سکے، ہم لوگوں پر جتنا مرضی ظلم ڈھاتے رہیں، جبر کریں، ان سے بنیادی تعلیم صحت چھین لیں، بس یہ ہماری اشتہار بازی چلتی رہے، اور ڈرانا ہے کہ کوئی اپنے حقوق کے لیے نہ نکلے۔ اس کے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ تعلیم اتنی ضروری نہیں ہے جتنی اپنے حقوق کے لیے نکلنے والوں کی پھینٹی، ان کی مار پیٹ ضروری ہے۔ اس پر توجہ ہے، یہ ہے ترجیحات۔ باقی اشتہار بازی میں اربوں روپیہ لگا دیا گیا ہے، اربوں روپیہ۔ ندیم افضل چند سے لے کے دیگر لوگ اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اب وہ پیپلز پارٹی ابھی تک تو ان کے ساتھ ہی کھڑی ہے نا جی، بیانات الگ، اربوں روپیہ۔ ابھی جب ان کی حکومت جائے گی تو پتہ لگے گا کیا کیا خرچہ گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں اربوں روپیہ لگایا، جس میں ڈیجیٹل میڈیا کا پتہ ہی نہیں کتنا، وہاں اس سے بھی زیادہ لگا ہو چاہے۔ تو اسی لیے اشتہار بازی میں آپ کو لگے گا کہ ہر طرف کام ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اندر کی کہانی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 38,000 اسکول ہیں جہاں پر 3 مہینے سے ان کے روزمرہ کے اخراجات کے لیے پیسے جاری نہیں کیے گئے، لیکن آنسو گیس کے شیلز کی رقم ہے۔ تو پہلے جی یہ جو اسلام آباد میں ہولناک وارداتیں ہوئی ہیں اس کی تفصیل آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ اسلام آباد میں ایک لہر نظر آ رہی ہے جو کہ بڑی خوفناک ہے، جرائم کی لہر ہے۔ شہباز شریف صاحب کہنے کو تو وزیر اعظم ہیں، لیکن زیادہ وہ وزارت خارجہ والا کام نظر آتا ہے ان کا، کہ پاکستان میں کم رہتے ہیں اور باہر زیادہ جاتے ہیں۔ ان کے دوروں کی ایک لسٹ ہوتی ہے، ابھی آئے اور پھر گئے، وہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے دورے پر آتے ہیں اور پھر باہر نکل جاتے ہیں۔ رات میں فائرنگ کے 2 واقعات ہوئے ہیں اسلام آباد میں، 2 واقعات۔ ایک گولڑا موڑ پر ہوا ہے، ATM سے پیسے نکالنے گیا تھا نوجوان، اور اس سے پھر یہ رقم چھیننے کی کوشش ہوئی، ڈکیتی کی واردات ہوئی، اور اسی دوران اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ بینک کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے کہ وہاں پر جس طرح قتل کی واردات ہوئی ہے۔ عام طور پر سیکیورٹی بھی رکھی جاتی ہے، لیکن اب یہاں پر یہی تو مسئلہ ہے کہ سیکیورٹی کا انتظام بھی آپ خود کریں۔ آپ کی بیکری ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کا سٹور ہے، بینک ہے، اور کوئی آفس ہے، کچھ بھی ہے، تو حکومت یہ کہتی ہے جی ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، آپ نے گارڈز لازمی رکھنے ہیں۔ اب یہاں بھی لگتا ہے کہ بینک سے پوچھا جائے گا تم نے گارڈ کیوں نہیں رکھے ہوئے تھے۔ بلو ایریا، دوسری واردات، بلو ایریا میں موٹر سائیکل سواروں کی اندھا دھند فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی۔ اب اس وقت خوف کے سائے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ان وارداتوں کے بعد، یہ حالات ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ گرفتاریوں کا معاملہ ہے، اس میں احتجاج کیس ہے، علیمہ خان کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم۔ وہ پہلے ہی کہہ رہی تھیں کہ شاید اتنی پولیس اسی لیے بلائی گئی ہے، اتنے مرد پولیس اہلکار ارد گرد تھے جیسے پتہ نہیں کوئی دشمن ملک پر حملہ کرنے لگے ہیں، وہ بالکل اس طرح وہ تیار تھے۔
آگے یہ نہتی بوڑھی خواتین 3-4 بیٹھی ہوئی تھیں، عمران خان کی 3 بہنیں تھیں، ان کے ساتھ کوئی 1-2 اور کوئی خواتین تھیں، وہ بیٹھی ہوئی تھیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ علیمہ صاحبہ کو ان پر ترس آ رہا تھا، کہہ رہی تھی ان بچوں کو کیوں پولیس والوں کو دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے، گرفتار کرنے ہیں تو میں چلی جاتی ہوں ساتھ۔ تو اب عدالت نے بھی کہہ دیا جی انسداد دہشت گردی عدالت۔ اب آپ یہ دیکھیے نا، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں کیس کیا ہیں، کتنے کیس دہشت گردوں کے خلاف رپورٹ ہو رہے ہیں مجھے بتا دیں۔ دہشت گرد تو ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، 11 جوان یہ ایک حملے میں اس طرح سے شہید کر دیے گئے ہیں۔ وہ تو ہمارے جوانوں کی دلیری اور بہادری ہے کہ پھر اتنی شہادتوں کے بعد بھی کس طرح ان پر پلٹ کر وار کرتے ہیں اور ان کو پھر مار دیا جاتا ہے دہشت گردوں کو، اس کی تفصیل بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں علیمہ خان سمیت 10 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر تھانہ صادقہ آباد میں درج مقدمے کی سماعت ہوئی۔ اس موقع پر علیمہ خان کے علاوہ باقی ملزمان عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ علیمہ خان کی جانب سے ان کے وکیل فیصل ملک اور حسنین سنبل نے حاضری سے استثناء کی درخواست کی، جسے عدالت نے خارج کر دیا اور کہا جی ان کو پیش کریں، ورنہ ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر رہے ہیں، اور وہ جاری کر دیے۔ عظمہ بخاری صاحبہ حامد میر صاحب کے خلاف بہت ہی سخت زبان استعمال کر رہی ہیں، کیونکہ حامد میر صاحب نے 2 کلپ چلائے اپنے پروگرام میں۔ ایک تو عظمہ صاحبہ کے خلاف تھا، جس میں عظمہ بخاری صاحبہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف شدید الفاظ استعمال کر رہی ہیں، جس طرح آج کل تحریک انصاف کے خلاف کرتی ہیں، اسی طرح کے یہ تو را کے ایجنٹ ہیں میاں نواز شریف صاحب، مودی کے یار ہیں، فلاں فلاں انہوں نے باتیں کی۔ تو حامد میر صاحب نے وہ چلا دیا کہ جی دیکھیں کس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے، آج انہیں لوگوں کو ڈیفینڈ کری عظمہ صاحبہ، تو اپنی لہجہ اور گفتگو تو بہتر کرنی چاہیے۔ ندیم افضل چند صاحب کا بھی انہوں نے اس طرح کلپ چلایا کہ جب وہ تحریک انصاف میں تھے اور پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے، لیکن ندیم افضل چند نے کہا کہ میں نے کبھی ایسی زبان، غیر اخلاقی زبان استعمال نہیں کی، تو میں ابھی بھی ان اپنے بیانات پر قائم ہوں۔ تو اب جب عظمہ صاحبہ کی یہ ویڈیو یا کلپ چلائے حامد میر صاحب نے، تو انہی کو ٹیگ کر کے حامد میر کو جواب دے رہی ہیں کوٹ ٹویٹ کر کے، جو خود صحافتی دیوالیہ پن کا شکار ہے وہ بھی کسی کو بات کرنے لائق ہے؟ یعنی یہ حامد میر صاحب کہہ رہی ہیں وہ صحافتی دیوالیہ پن کا شکار ہے۔ یہ موصوف کب سے نون لیگ کے ہمدرد بن گئے، یا میری تکلیف کچھ زیادہ ہے؟ اللہ پاک مجھ سمیت سب کو حاسدین سے محفوظ رکھے۔ یہ عظمہ صاحبہ کا جواب ہے حامد میر صاحب کو کہ وہ بطور صحافی کیوں ان کے خلاف ان کی پرانی ویڈیوز چلا رہے ہیں۔ اب آ جائیے، یہ جو واقعہ ہوا ہے بڑا ہی خوفناک، خراسان ڈائری نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے اور آئی ایس پی آر بھی اب اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ 11 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں، جن میں ونگ کمانڈر اور ایک میجر ہیں، اور یہ یعنی ملٹی لیئرڈ اٹیک وہ کہہ رہے ہیں کہ تھا، ایک بڑا عجیب و غریب طرح کا حملہ تھا کہ بار بار یعنی ایک طرف سے پھر دوسری طرف سے اس طرح یہ حملہ ہوا ہے، اور یہ سینٹرل کرم ڈسٹرکٹ خیبر پختونخوا میں حملہ کیا گیا، اور اس میں کچھ ہمارے جوان زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں جی طالبان کمانڈر بھی مارے گئے ہیں جب جواب دیا گیا ہے، اور ان کے کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ کئی گھنٹے تک یہ جو کارروائی ہے دہشت گردوں کے خلاف جاری رہی۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن پہلے یہ مارگن ایریا ہے سینٹرل کرم کا، اس پر اٹیک ہوا تھا، پھر ونگ کمانڈر لیفٹنٹ کرنل رینک کے آفیسر فرنٹیئر کور کے وہ گئے، افتخار فردوس سینئر صحافی ہیں رپورٹ کر رہے ہیں، جب واپس آ رہے تھے تو جو ان کی پروٹیکشن کے لیے جہاں پارٹیز تھیں ان پر حملہ ہوا، تو ونگ کمانڈر ان کو بچانے کے لیے گئے ہیں اپنے لوگوں کو، لیکن طالبان نے ان کو بھی گھیر لیا، اور پھر یہ کئی گھنٹے تک یہ جاری رہی یہ لڑائی، اور اس میں کہا جا رہا ہے، افتخار فردوس کہہ رہے ہیں کہ 6 جوان ابھی تک لاپتہ ہیں، مسنگ ہیں۔ اب اسی بارے میں جو خراسان ڈائری نے مزید تصاویر بھی شائع کی ہیں اور رپورٹ بھی کیا ہے کہ آئی ایس پی آر نے کنفرم کیا ہے کہ 19 طالبان اس میں دہشت گرد جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں، 19 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور اس میں جو فائرنگ کا تبادلہ ہوا اس میں لیفٹنٹ کرنل جنید عارف 39 سال ان کی عمر تھی، راولپنڈی کے رہائشی تھے، اور یہ اپنے جوانوں کی قیادت کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ ان کمانڈ میجر طیب راحت 33 سال ان کی عمر تھی، یہ بھی راولپنڈی کے رہائشی تھے، اور یہ شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ نائب صوبے دار اعظم گل خیبر سے تھے، نائک عادل حسین 35 سال عمر یہ کرم سے تھے، نائک امیر 34 سال ٹانک سے، لانس نائک شیر خان اور 31 سال عمر یہ بھی مردان سے، اور فراز یہ مانسہرہ سے،
ارشاد کرم سے رفیل خان مالاکنڈ، سپاہی علی یہ ثوابی، سپاہی زاہد ٹانک کے، تو یہ جناب 9 جو سپاہی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور باقی یہ 3 افسران لیفٹنٹ کرنل، ونگ کمانڈر اور میجر یہ بھی شہید ہو گئے۔ تو 11 شہداء کا بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ دیکھیے کس قدر خوفناک حملہ تھا، اور جوابی کارروائی اب بھی جاری ہے، جو آخری رپورٹ اس حوالے سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ دہشت گردی کا ملک سے خاتمہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کے درجات بلند کرے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں ہماری ترجیحات کیا ہیں اس وقت، دہشت گردی کے خلاف جنگ آپ ایک طرف سے دیکھیے اور دوسری طرف ترجیحات اس حکومت کی دیکھیے۔ بیٹھک میں بیٹھ کر مسلم لیگ نون کے قائدین کو بندر کہنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ رضوان غلزئی شیئر کریں، FIR درج ہو گئی ہے کہ ایک بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھک میں، یہ کوئی کسی جلسے میں ان کے سامنے جا کر ان کا بندر کہہ دیا ہے، اس پر مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ یعنی یہاں توہین شریفیہ، خاندان کی توہین پر مقدمے درج ہو رہے ہیں، بندر بھی آپ نے اگر کہہ دیا کسی بیٹھک میں بھی، تو یہ اب رضوان غلزئی شیئر کر رہے ہیں۔ آپ اس خاندان کے بارے میں کہیں بیٹھ کر تنہائی میں بھی اس طرح کی بات نہ کریں، کہیں فون پر بھی، کیونکہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہے، کیونکہ کارکردگی ایسی ہے موجودہ نظام کی، ان کی خاندان کی، کہ اب اور کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ لوگ کہیں بھی بیٹھیں گے تو ان پر بات کریں گے۔ صرف ایک خبر آپ سے شیئر کر دوں لیٹسٹ، 535 ارب روپے اس سال نظر آ رہا ہے کہ جی یہ ہمارے لاسز ہونے ہیں توانائی کے، اور یہ 35% زیادہ ہے پچھلے سال سے، کیونکہ ریکوری بھی نہیں ٹھیک ہو رہی، الیکٹرسٹی بلز کی ریکوری نہیں ہو رہی، ان ایفیشنسی ہے۔ تو 200 ارب روپے کا سرکل ڈیٹ کہا IMF نے، اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں جی 535 ارب روپے کا ہوگا، 200 ارب چھوڑیے۔ اور یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہم نے 1200 ارب روپے کے قرضے لے لیے بینک سے، اور آپ 3 روپے اور کچھ زیادہ 3 روپے فی یونٹ آپ دیں گے، عوام دیں گے وہ جو ہم نے قرض بینکوں سے لیا، سرکل ڈیٹ کم کرنے لیا، سرکل ڈیٹ یہ کم ہو رہا ہے جی، کہہ رہے ہیں 535 ارب روپے اب اور زیادہ ہونا ہے۔ یہ حال ہو گیا۔ ماجد نظامی سینئر صحافی بہت زبردست ریسرچ کرتے ہیں، یہ لکھتے ہیں مریم نواز کی پنجاب حکومت کی ترجیحات، 1 لاکھ آنسو گیس شیل خریدنے کے لیے 45 کروڑ روپے کے اضافی فنڈز منظور، لیکن دوسری طرف پنجاب کے 38,000 اسکولوں کے روزمرہ اخراجات کے لیے بجٹ 3 ماہ سے جاری نہیں ہو سکا۔ اندازہ لگائیے، یہ ہے حکومت، یہ ہے ان کی ترجیحات، اس طرح سے اس نظام کو چلانے کی کوشش ہو رہی ہے، جبر کے ساتھ اور یہ آنسو گیس کے شیل کی خریداری کے ساتھ۔ اب اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔